اما بعد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صل وسلم وبارک علی ذات المحمدیت والآل عدد خلقک یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ معزز و محترم سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت کے فضل اور اس کے کرم اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مقدسہ کے توسل سے آپ احباب کے سامنے قرآن حکیم کے صرف ایک دو جملے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور جس موضوع پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے حضور آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج۔ اور معراج چونکہ عروج کو کہتے ہیں، عروج یعنی بلندی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلندیوں کے کن مقامات تک، روحانی، جسمانی، عرفانی بلندیوں کے کن مقامات تک پہنچے، اور اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے اپنے حبیب کو کیا کیا انعامات عطا کیے اور کیا کیا مقامات اور درجات عطا کیے اور کیا کچھ دکھایا، یہ سب چیزیں ان کے لیے یہ سفر معراج تھا، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لنوریہ من آیاتنا، تاکہ وہ میری نشانیوں کو دیکھیں۔ اور میں نے مسلسل یہ عرض کرتا چلا آ رہا ہوں کہ یہ سفر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسا سفر تھا، سفر معراج، کہ جس میں اللہ کریم نے جو کچھ کائنات میں تشکیل دیا ہے اور جو کچھ کائنات میں تخلیق کیا ہے، ان ساری اشیاء کی اور ساری چیزوں کی ایک اصل بالائے کائنات یا عالم ملکوت، عالم حقیقت، ان میں یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ جس طرح کہ ایک انجینئر کے دماغ میں ایک پوری سٹی کا ایک نقشہ موجود ہوتا ہے، اور پھر وہ اس کو پیپر پہ لاتا ہے اور پھر اس کو ایک بلڈنگ کی صورت میں سامنے لا کھڑا کرتا ہے، اور جب تک وہ اس کے دماغ میں ہوتا ہے تو کوئی اس کے دماغ سے اس کو نہیں پڑھ سکتا، اور جب وہ پیپر پہ آتا ہے تو کچھ لوگ اس سے آشنا ہوتے ہیں، اور جب وہ ایک سٹی کی شکل میں بن جائے، شہر بن جائے یا ایک بلڈنگ بن جائے، تو ہزاروں لوگ اس کو کیا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ کائنات کا یہ جو جس جگہ پہ ہم رہ رہے ہیں، یہ جو سٹار ہے ہمارا زمین کا، اس کائنات کو اس جگہ تک پہنچنے کے لیے میں پہلے عرض کر چکا 3 ادوار سے گزرنا پڑا۔ اس کا ایک دور اول تھا جب صرف تخلیق نور محمدی ہوا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ایک دور ثانی تھا جب نور محمدی کی تخلیق کے بعد کائنات کی ساری انسانوں کی ارواح تخلیق کی گئی تھی، اور یہ اول دور بھی تھا، دور ثانی بھی تھا، اور دور ثالث جس میں یہ کائنات، مادی کائنات اور نظر آنے والی کائنات معرض وجود میں آئی۔ اور یہ بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ نظر آنے والی کائنات میں، مادی اس کائنات میں سب سے پہلے کعبۃ اللہ جس مقام پہ واقع ہے، یہ
ایک مقام اللہ نے تخلیق کیا اور یہ پوری کائنات کا ایک سینٹر درمیان. تو اس طرح یہ تیسرا دور اور دور ثالث جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ زمانہ، اس میں وقت 24 گھنٹوں کا ہے، دن اور رات. بالائی اس سے اوپر جائیں تو 1000 برس، یعنی یوں سمجھیے ٹائم آگے بڑھتا چلا گیا. یعنی وہاں دن 1000 برس کا، یہاں دن اور رات 24 گھنٹے کے. بالائی کائنات میں دن اور رات 1000 برس کے، اور اس سے اوپر چلے جائیں تو دن اور رات 50,000 سال کے. گویا ہر جگہ کا ایک اپنا سپیس ہے. حضور علیہ السلام کا سفر پہلے ہی اس مقام پہ مکمل شعور سے ہوا تھا جب حضور نیچے تشریف لائے. توجہ دیجیے، جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق ہوئی تھی، تخلیق نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کی عمر کے بڑھنے کے ساتھ، وقت کے ساتھ اس کا شعور ڈیولپ ہوتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے. تخلیق ہوتا تو انسان شعوری دنیا میں داخل ہوتا، علم میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. مگر ہم تخلیق کے بعد علم کی طرف بڑھتے ہیں اور شعور وسعت اختیار کرتا رہتا ہے. مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق اول، آپ شعور میں بھی کامل تھے، علم میں بھی کامل تھے، ہر شے میں آپ مکمل تھے جب آپ کا نور تخلیق کیا گیا. وہ آپ کی تخلیق ہی جامع تھی اور آپ کا تخلیق کیا جانا ہی مکمل تھا. جب انوار کی دنیا سے اس نور کی دنیا میں روح کی کائنات میں آئے تو بھی شعور مکمل تھا، علم میں اضافہ بھی ہوتا چلا گیا. اور جب بالائی کائنات سے نیچے آئے تو بھی شعور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل تھا. جب اس نیچلے اس کائنات سے، اس دور ثالث سے سفر معراج کے لیے روانہ ہوئے تو سفر معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر اسی دور کے اندر اوپر گئے تو پھر مزید بڑھتا چلا گیا، مزید بڑھتا چلا گیا. پھر انہی کائناتوں سے گزر کر جس مقام سے الگ ہوئے تھے اسی مقام سے جا ملے. گویا جو پہلے دیکھا تھا وہی معراج کی رات کو دیکھا. توجہ دیجیے، مگر پہلے اس کی اصل تھی، اب کائنات میں اس کی مثل تھی. توجہ دیجیے، اب یہ معراج اس لیے ہے لنوریہ من آیاتنا، تاکہ میں وہ جو ذہن میں ہے وہ بھی دیکھا تھا، پھر جو پیپر پہ آیا وہ بھی دیکھا ہے، پھر جو ورلڈ دنیا میں پیدا ہوا وہ بھی دیکھا ہے. اور بھی یہاں تو قرآن ایک نور کی شکل میں تھا، قرآن پہلے نور کی شکل میں تھا، پھر وہ بھی دیکھو. پھر قرآن ایک حقیقت کی شکل میں ہے، وہ بھی دیکھو. پھر قرآن کو الفاظ کی شکل میں بھی دیکھا، پھر قرآن کو کائنات میں ایک علم کی شکل میں بھی دیکھا، پھر قرآن کو کائنات میں ایک نظام کی شکل میں بھی دیکھا، پھر قرآن کو ایک عبادت کی شکل میں بھی دیکھا، پھر قرآن کو ایک ریزلٹ اور نتیجے کی شکل میں بھی دیکھا. توجہ دیجیے، یہ ساری چیزیں یہ معراج ہے کہ حقیقت سے حقیقت تک کا سفر، اس کو معراج کہتے ہیں. حقیقت سے حقیقت تک کا سفر، اس کو سفر معراج کہتے ہیں. کیوں یہ کرایا کیوں گیا؟ تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری آیات کو دیکھیں، میری نشانیوں کو دیکھیں. اور آخری نبی تھے، ان کے بعد کوئی نبی، آخری رسول تھے، ان کے بعد کوئی رسول، آخری کتاب تھی قرآن، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں تھی، آخری نظام تھا. اور اب یہ کائنات جدھر سے آئی تھی اب لوٹ کے پھر اسی طرف جانے والی ہے جس کو قیامت کہا گیا. تو قیامت کے تک کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی، اس لیے یہ سب چیزیں ہوئی. تو پھر میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ تمام انبیاء جو ہیں، تمام انبیاء اور رسل مومنین میں شمار ہوتے ہیں. کس میں شمار ہوتے ہیں؟ مومنین میں. اور مومن بنتا ہی تب ہے انسان جب اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لائے. تو میں نے عرض کر دیا مومن بنتا ہی تب ہے جب انبیاء